مرحبا 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 الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرحيم. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد پاک کی برکتوں کا اور آپ کی ولادت کے اوپر جو ہے اہتمام اور انصراف جو ہے اور وافر مقدار میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی میلاد پر کیا وہ میں آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں شب معراج گیا، میں نے ہر آسمان پر نورانی کمکمے دیکھے، میں نے ہر آسمان پر نورانی گیٹ دیکھے، میں نے ہر آسمان پر نورانی چراغا دیکھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح آج میں معراج کے لیے آیا ہوں یہ چراغا اسی لیے ہے، آج میں معراج کے لیے آیا ہوں یہ نورانی گیٹ اسی کے لیے ہے، آج میں معراج کے لیے آیا ہوں یہ کمکمے اسی کے لیے ہیں، یہ میں معراج کے لیے آیا ہوں یہ ساری بہاریں اسی کے لیے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے معراج پر آنے کی چراغا نہیں ہے، آپ کے معراج پر آنے کی لائٹنگ نہیں ہے، آپ کے آنے پر معراج کے آنے پر یہ نورانی گیٹ نہیں لگائے گئے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا تھا اس دن سے ہم نے نورانی گیٹ بھی لگائے ہوئے ہیں، روشنی بھی کی ہوئی ہے اور لائٹنگ بھی کی ہوئی ہے. آج جو کہتے ہیں یہ لائٹنگ ختم ہو جائے گی، لائٹنگ بچ جائے گی، ارے میں کہتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ نے ایسے چراغا کیا ہے، ایسا نور کیا ہے، ایسا اجالا کیا ہے، ایسی روشنی کی ہے. میرے حبیب جب سے پیدا ہوئے ہیں جب آسمانوں پر اللہ کی طرف سے چراغا کرنا جائز ہے تو زمین پر اللہ کے محبوب کے غلاموں کی طرف سے بھی چراغا کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. آئیے ایک اور بات ہمیں کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے، لائٹنگ کا بڑا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اس لائٹ جو ہے وہ کافی ہے، ایکسٹرا سے ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ارے صاحب یا تو آپ جاہل ہیں یا پھر آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پیدا ہوئے تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا. کیا اعلان ہوا تھا؟ فرمایا افتحوا ابواب السماء، فرشتوں آسمان کے دروازے کھول دو. افتحوا ابواب الرحمت، فرشتوں رحمت کے دروازے کھول دو. یہ علماء موجود ہیں، میں بڑے بڑے دعوے کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم 2 مہینے ایسے ہیں جس میں جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت میں نور کا اضافہ کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ابواب رحمت کھولے جاتے ہیں، ابواب جنت کھولے جاتے ہیں. پڑھو کتابیں 2 مہینے ایسے ہیں یا تو رمضان میں جنت سجائی جاتی ہے یا میرے محبوب کے میلاد کے مہینے میں جنت سجائی جاتی ہے. باقی کسی کتاب میں حوالے نہیں ہے. آخری بات میں کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہمیں کہتے ہیں ایکسٹرا نور ہے، اور میں نے کہا یہ کون سا ایکسٹرا نور ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی کا امام ہے، بڑی پتے کی بات کر کے گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں جب حضور کا میلاد ہوا اللہ نے فرمایا فرشتوں البست الشمس یومئذ نورا عظیما. اس وقت میں اس پر تو تبصرہ نہیں کر رہا، نور نکل رہا ہے تو اس کی صفت آ گئی ہے، یہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا کہ نور عظیما کے اوپر تنوین کون سا ہے، مگر میں اتنا بتانا ضرور چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا فرشتوں سورج کا نور بڑھا دو، چاند کا نور بڑھا دو، ستاروں کا نور بڑھا دو، پہلے والی روشنی میں اضافہ کرو، پہلے والے نور میں اضافہ کرو.
میں نے کہا اللہ نے کہا تھا فرشتوں آج ہر شے میں نور کا اضافہ کر دو، میرے محبوب کی میلاد کا دن۔ اگلے چولہا ہے، بڑا قابل غور ہے، نامی صدی کا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم گلے مل کر کے مبارکباد دیتے ہو، یہ یہاں لکھا ہوا ہے امام جلال الدین سیوطی نے 2 مرتبہ یہ جملے لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ لکھا یبشر بعضها ببعض، فرمایا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ محبوب کے دروازے پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دو کہ محبوب تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ! بشر بعضها ببعض القلم موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں تباشرت الملائکۃ، فرمایا اللہ نے سب فرشتوں کو کہا آج محمد درود و سلام نہیں پڑھنا بلکہ ایک دوسرے کو کہنا ہے محبوب آ گئے تمہیں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو، ہمارے جلوس کو، ہمارے شرف کو قبولیت عطا فرمائے۔